الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کے ہر قدم پر آپ کے لیے کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہو۔ اور ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر جو بھی معاملات ہوں ان میں اپنے رحم و کرم سے نوازیے اور جو ہماری پریشانیاں ہیں انہیں اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دیجیے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ جانتے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان میں ہم مختلف ایام اور مختلف جو مہینے ہیں ان کی مناسبت سے بھی کچھ پروگرامز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام کے اندر جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کے جو خاص اعمال ہیں، ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا ہم سیکھ سکتے ہیں اور کیسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ان دنوں کو گزار کر ہم یقیناً اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر سکتے ہیں۔ یقیناً اسی طرح ماہ ذی الحجہ بڑی اہمیت کا حامل اور بڑا حرمت والا، جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 حرمت والے مہینے بیان کیے، ان میں ماہ ذی الحجہ بھی جو ہے یہ حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت کو جو پہلے اس کے 10 دن ہیں وہ اتنے محبوب ہیں، اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو باقی تمام جو دن ہیں ان سے زیادہ محبوب اعمال اس دن کے ہیں۔ اور اسی عشر ذی الحجہ کے اندر اسلام کا اہم بنیادی رکن حج بیت اللہ بھی ہوتا ہے اور یقیناً سنت ابراہیمی علیہ السلام جو ہے ہم اسی عشر ذی الحجہ کے اندر زندہ کرتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا روزہ ایسا روزہ ہے جو یقیناً اتنی فضیلت والا روزہ ہے جو آپ کے پچھلے سال کے اور آئندہ آنے والے سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ یقیناً بڑے خوبصورت ایام ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی والفجر والیال عشر، اس فجر کی قسم اٹھا کے فرمایا اس 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے اور یقیناً ہمیں ان 10 راتوں کو 10 دنوں کو کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یقیناً یہ بڑا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ جو آج یقیناً مہمان شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنا علمی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، فکری رہنمائی کرتے ہیں اور یقیناً قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارے سینوں کو منور بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کے سیرت کے مطابق ہمیں گزارنے کی، ہمیں کس طرح پیرامیٹرز کے اوپر چلنا ہے، کیسے ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم اعمال کریں خالص آپ کی رضا کے لیے کریں اور آپ کی توفیق شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ ہم دین کے راستے پر چلنے والے بن سکتے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ آپ استاذ الاساتذہ ہیں اور یقیناً بہت سارے لوگ جو آپ کو اس ٹائم یونیورسٹیز میں نظر آئیں گے آپ کے شاگرد ہیں۔ پروفیسر حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اسلامک اسکالر، اور آپ مختلف چینلز کے اوپر ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، ان سے سیکھتے رہتے ہیں اور ان کی علمی فکری رہنمائی سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے، علماء اکرام سے جانیں ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے۔ آپ سب یہ فرمائیے کہ ماہ ذی الحجہ اس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا اور یقیناً بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن من حیث القوم جس طرح ہماری مسلمانوں کی دیگر بھی کمزوریاں ہوتی ہیں تو ہم لائف روٹین کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، جیسے باقی ایام گزرتے ہیں ہم یہ ایام بھی جو ہیں بھولے میں اور سمجھتے ہیں کمزوری، سستی، کاہلی میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ماہ ذی الحجہ جو ہے اس کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین مبارک میں بیان فرمائی ہے وہ ذرا ایلیبوریٹ کر کے بتا دیجئے تاکہ اس کی فضیلت کا اندازہ ہو، پھر مزید باتیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ شکریہ اسامہ بخاری صاحب۔ دیکھیے، فضیلت کا تعلق اللہ کے انتخاب سے ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو، کچھ جگہوں کو، کچھ شخصیتوں کو اپنی برکت پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا۔ واہ واہ واہ۔ اب ساری زمین ہے لیکن جو مکہ اور مدینہ طیبہ کو فضیلت حاصل ہے وہ جہان میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور ربک یخلق ما یشاء ویختار، سبحان اللہ، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے بے شک، اور ان میں سے جس چیز کو چاہے چن لیتا ہے۔
تو یہ چنی ہوئی جگہیں ہیں. بالکل صحیح. انسان تو سبھی ہیں لیکن اللہ نے رسولوں کو اور رسولوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا. استفا چنا ہوا. یقیناً. اسی طرح دن بہت سے ہیں لیکن پورے سال میں اللہ نے رمضان کو چن لیا, رمضان کے آخری عشرے کو چن لیا, اور پھر ماہ ذی الحج یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب ان کو حرمت عطا فرمائی کہ ان دنوں میں خاص طور پر تم نے گناہوں سے بچنا ہے, تب میں اپنی رحمتیں نازل فرماؤں گا. اور ذوالحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ میں اس میں جو برکتیں نازل فرماتا ہوں وہ باقی ایام میں نہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کچھ دنوں کو, کچھ جگہوں کو مخصوص فرماتا ہے کہ اگر تم بھولے ہوئے ہو, سوئے ہوئے ہو, آؤ یہ دن آ گئے, ذرا آنکھیں کھول لو, دیکھو میں تم پر اپنی رحمت کی برکھا برسانا چاہتا ہوں. تو خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ یعنی حرمت کا سارا مہینہ ہے, اس میں پہلا عشرہ. سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جس کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ سب سے افضل ہوا کرتی ہے. بالکل. اس کے بارے میں سورہ الفجر کی ابتدائی آیات ہے. فرمایا کہ والفجر, قسم ہے فجر کی, قسم ہے صبح کی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کئی مقامات پر اٹھائی. والصبح اذا اسفر والصبح اذا تنفس. پھر فرمایا کہ ولیال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. یعنی یہ ابتدائی 10 تاریخیں ہیں نا. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ نائٹ سے کسی بھی ہوٹل میں آپ چلے جائیں تو وہ نائٹ شمار کی جاتی ہے. نائٹ سے مراد پوری وہ ڈیٹ ہوا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 راتیں یعنی یہ 10 دن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا. آپ سے روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ ان العشر عشر الاضحیٰ, کہ اس میں یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے, ذی الحجہ کی ابتدائی 10. اور پھر اس میں خاص طور پر فرمایا کہ قسم ہے شفع کی, قسم ہے وتر کی یعنی جفت کی اور طاق کی. لیکن اس میں نکرہ نہیں ہے, الشفع الوتر یعنی خاص جفت اور خاص طاق. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے, یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الشفع جفت سے مراد ہے یوم نحر 10ویں تاریخ, اور الوتر سے مراد ہے 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ. یوم عرفہ یعنی سارے دن اللہ کے یہاں بڑے مبارک ہیں, لیکن ان میں یہ 2 دن یہ خاص طور پر بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں. یوم عرفہ کے بارے میں ابھی ذکر ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ او کما قال. کہ یوم عرفہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے, میں اس ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے, یوم عرفہ کے روزے کی برکت سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. کتنا بڑا پیکیج ہے, بہت بڑا پیکیج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہم اعمال کرتے ہیں, راتوں کی ریاستیں ہیں, عبادتیں ہیں, قیام ہے, تلاوت ہے, اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور کتنی فضیلت والا دن ہے کہ ایک روزہ رکھنا ہے آپ نے, اور ایک روزے کی برکت سے اللہ پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دے کہ پچھلے سال اگلے سال کے. ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ روزہ یہاں ہم لوگوں کے لیے ہے. بالکل صحیح. جو لوگ حاجی ہیں جی ان کے لیے نہیں, روزہ نہ رکھیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا آپ صاحب نے, اور یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے. یقیناً جب ہم عشرہ ذی الحجہ کی بات کریں یا ماہ ذی الحجہ کی بات کریں, یقیناً ایک خوبصورت عمل اس میں حج بھی ہے, یوم عرفہ بھی ہے, یوم النحر بھی ہے, عید الاضحیٰ بھی ہے. کتنی نسبتیں ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو گئیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنے یہ 10 دن ہیں. ان میں 10 دنوں میں کوئی بھی عمل کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے. تو اس کی فضیلت ہمارے سامنے عیاں ہے.
تو کیسے کون سے اعمال جو ہیں ہمیں خصوصاً ان 10 دنوں میں کرنے ہیں تاکہ اپنے رب کو منا لیں اپنی، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو ہمیں کون سی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کرنی ہوں گی ان 10 دنوں میں یا پورے مہینے کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ قرآن کریم نے ان کو کہا ایام معلومات، معلوم دن، اور پھر یہ 10 دن ہیں، اور اسی میں آگے 7 متصل ان کے لیے فرمایا ایام معدودات، اس کو ایام تشریق کہا گیا۔ اور ابھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے، مجھے بتائیے حج سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ اس میں ہر عبادت کا رنگ نظر آتا ہے، وہ انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ حج کے جو ایام ہیں 5 مہینے تو 3 ہیں، یعنی احرام باندھا جا سکتا ہے شوال سے، لیکن ایام اس میں ہیں، اور حج میں ہر عبادت کا رنگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ذکر و اذکار نماز میں ہوتا ہے، حج میں وہ بھی ہے، آپ زکوٰۃ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس میں وہ بھی ہے، روزے میں پرہیز کرتے ہیں، اس میں وہ بھی ہے، جہاد میں گھر سے نکلتے ہیں، اس میں وہ جہاد کا رنگ بھی ہے، مجاہدہ محاسبہ نفس بھی ہے، ایون یہ کہ آپ کے سفر آخرت کا رنگ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں حج کے علاوہ قربانی، عید الاضحیٰ اور تکمیل دین کی بشارت اسی مہینے میں ہمیں ملی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام اعظم عند اللہ ہے، کہ کتنی عظمت والے دن ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ اکبر، اس کی برتری بیان کریں اور اس کی تعریف کریں الحمدللہ، اور وہ جو بڑی معروف ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ ایام افضل عند اللہ ہے، یعنی اعظم بھی ہیں، اس جیسے دن کوئی نہیں، افضل بھی ہیں، جو فضیلت ان میں ہے کہیں اور نہیں۔ پھر ان ایام میں عمل صالح کرنا، اس کے لیے فرمایا احب الی اللہ ہے، کہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، یعنی دیگر آپ کسی بھی دنوں میں جو عبادات کریں گے اللہ کو ان دنوں میں بہت زیادہ یعنی پسند ہیں۔ اور پھر عشرہ ذی الحج کا روزہ سال کے روزہ کے برابر جیسے بھی ذکر کیا گیا، اور رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ رات کی جو بات کی گئی، چونکہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا ہے، قمری کیلنڈر کی قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کا کوئی بھی عمل عشرہ ذی الحج میں کیے جانے والے جو کام ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے کوئی اور چیز پاکیزہ نہیں ہے۔ اور جیسے رمضان مبارک کی عظمت ہے، فرمایا کہ وہ مہینوں اور دنوں کا سردار ہے اور سب سے عزت والا یہ مہینہ ہے۔ بخاری صاحب اس میں کوئی ظاہری بات ہے مباحات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حج کی ہم نے بات کی، جو افورڈ کر سکتے ہیں جاتے ہیں، جن کے پاس استعداد ہے، ذکر و اذکار ہے، صوم و صلات ہے، صدقہ و خیرات ہے، روزے اسپیشلی روزہ کیا ہی ہمیں جو سنت مبارکہ میں جو عبادات کثرت سے نظر آتی ہیں سیرت مبارکہ میں، اس میں روزہ ہے، جیسے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں ہر مہینے میں 3، پھر اس طرح یہ جو روزے تھے۔ اور یہاں میں بخاری صاحب یہ ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ آج کی ماڈرن دنیا میں جب یوم منانے کا گزشتہ 2-2.5 صدیوں سے رواج پڑا ہے، مختلف ایام منائے جاتے ہیں، کاش کہ ہم اپنی جنریشن کو بتائیں یہ بھی ایام ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور دیکھیے یہ ایام رکھ کے اس سے پتہ چلتا ہے دین اسلام جمہوریت کا قائل نہیں، اپنے ماننے والوں میں تحرک پیدا کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی بہترین اور میں سمجھتا ہوں خوبصورت تجویز دی ہے کہ جب دیگر ایام جو مناتے ہیں اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے کچھ عرصہ پہلے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج کے پروگرام سے ہی ناظرین کرام کوشش کرتے ہیں یہ پیغام دینے کی کہ آپ اپنے بچوں کو، ینگ جنریشن جو ہے اس کو لگائیں اس کام پر اور اہتمام کریں باقاعدہ اس روزے کا اور اس افطاری کا۔ اور یقیناً آپ سب ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ خصوصاً جو محرم کے روزے ہوتے ہیں ان کی، اور شعبان کے روزے ہوتے ہیں ان کی، اور یہ خصوصاً جو 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے اس کی باقاعدہ افطاری کرتے ہیں، دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یقیناً وہ بڑا خوبصورت سسٹم ہوتا ہے، شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں علمی گفتگو ہوتی ہے، دینی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ سب فرمائیے کہ یہ کہا گیا کہ ان دنوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو کیا جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے؟ بخاری صاحب آپ نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے جو ایام جتنے مقدس ہوتے ہیں ان ایام کی ناقدری کی جائے تو اللہ کی طرف سے پکڑ اور ناراضی بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے۔
رمضان دیکھ لیجئے جی اور یہ ایام دیکھ لیجئے، چونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں باقی دنوں کی نسبت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں، اور بندے اگر پھر بھی اس کی ناقدری کریں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ زیادہ شدید ہوگی۔ یعنی ان ایام کا ہم استقبال کیسے کریں؟ ان ایام کا استقبال اس عزم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم ان ایام کو اعمال صالحہ سے، نیکیوں سے تازہ رکھیں گے اور معمور رکھیں گے، اور گناہوں سے بچیں گے۔ دیکھیے، نیکی کرنا اگر کوئی نوافل ہے، اس میں اگر کمی ہو جائے یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا ان دنوں میں گناہ کرنا، یہ اللہ کی زیادہ پکڑ ہے۔ تو اگر آپ کا دل نہیں چاہتا کسی نفل پڑھنے کو یا رات کے جاگنے کو، نہ جاگیے، لیکن گناہوں سے بچیے، اس وقت کو گناہوں سے بچ کر گزاریے۔ یہ گناہوں سے بچنا یہ بذات خود ایک بڑی نیکی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو ان دنوں میں گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور 3 صحابہ حضرت جابر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے یہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کی گئی نیکیاں سال کے باقی تمام دنوں سے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں کی نیکیاں افضل ہیں، پسندیدہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی افضل ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے جان اپنے مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر اپنی مال جان وہ اللہ کے راستے میں کھپا دی، قربان کر دی، اس کا مقام الگ ہے۔ لیکن باقی تمام دنوں کی نسبت ان دنوں کی نیکیاں وہ زیادہ افضل۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ ان دنوں کی ہر رات کا ثواب وہ شب قدر کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے مقدس ایام شب قدر کا۔ دیکھیں آپ صاحب، ہم رمضان کا اکثر جو ہمارے ذہن میں ایک ہے کہ اس کا بڑا احترام ہے، اس میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ 10 دن تو ہم، سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں کہ یہ 10 دن تو ہم خریداری میں گزار دیتے ہیں، کوئی قربانی کی خریداری پر نکلا ہوتا ہے۔ یقیناً قربانی لینی چاہیے، یہ بھی ان 10 دنوں کے اندر یہ نیکی میں شامل ہے، لیکن جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور خصوصاً جو کپڑوں کی شاپنگ کے لیے ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کس قدر اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور قرآن کریم میں اس کی بیان کی گئی۔ تو جس نے آپ نے پہلے بات کی تکبیرات کی، تو یہ بتائیے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے، یقیناً جو حج پہ چلے گئے وہ تو بہت بڑا عمل کرنے گئے، اور آپ جہاد کی بات بھی کہہ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے فرمایا کہ خواتین کا جو اجر ہے حج کا وہ جہاد سے بھی افضل اس کو قرار دے دیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ 10 دن ہیں جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے، خصوصاً ہم جیسے لوگ ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، تو ہمیں کون کون سے جو مسنون اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کو منا سکیں ہم ان 10 دنوں میں؟ اچھا دیکھیے بخاری صاحب، یہ جو ایام کی برکات ہے صرف حجاج کے لیے مخصوص نہیں ہے جی، یہ تو خدائی پیکج ہے پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے جو جہاں پر بھی ہے۔ اور حج کا تعلق تو صرف مالی جسمانی استعداد کے ساتھ ہے، یہ تو آپ جدھر بھی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض پر دوام ضروری ہے، فرائض کو، اچھا گناہوں سے بچنا بھی فرائض میں شامل ہے جی۔ اس کے بعد جو مسنون ہیں، جو مباحات ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے جو قیام اللیل کی ویسے بڑی فضیلت ہے قرآن کریم میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری کے وقت وہ دعا کرتے ہیں، ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ روزے کی فضیلت ہے جو حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ 2، پھر تیسرا کوشش کیجئے قربانی کے جانور خریدیے، اگر آپ نے اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ثواب ہے، اس کی خدمت میں ثواب ہے، سبحان اللہ، خوش دلی کے ساتھ آپ کی عبادت ہے، لیکن اپنے رزق حلال سے خریدیے گا، جو بھی آپ رزق حلال۔ یہ بھی بخاری صاحب کہیں اللہ تعالیٰ کی کہہ لیجئے کہ انسان گرفت میں نہ آ جائے، ذخیرہ اندوزی کر کے حرام مال کما کے سود کا یا کرپشن کا پیسہ حج میں لگایا جا رہا ہے، اس سے جانور خریدا جا رہا ہے، تو اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو خدمت خلق ہے اس کے کہہ لیجئے کہ اس کو وسعت دیجئے، اپنی فیملی پر خرچ کیجئے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، دوست احباب،
کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ سے طلب کرتے ہیں، ایسے بھی معاشرے میں سفید پوش لوگ ہیں جو واقعی ڈیزرونگ ہے، نیڈی ہے، تو ہم بالکل وہ مانگتے نہیں ہیں. اسپیشلی دیندار طبقے میں آپ دیکھیے یا اور بھی آپ معاشرے میں دیکھیے، ان کی مدد کر دیجئے، کیونکہ یہ برکت والے دن ہیں، اور اللہ نے آپ پر کتنا کرم فرمایا کہ برکت والے دنوں میں آپ کو نیک کام کی توفیق دے رہا ہے. سبحان اللہ، دوسروں سے رب کی رحمت ہے نا، رب کی رحمت ہے. دیکھیے ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو دعا کے لیے کہتے ہیں، ایک یہ کہ ہم کام ایسا کریں بندہ خود دعا کر دے ہمارے لیے. تو یہ ایام جو ہے نا، ہم اپنی جنریشن کو لے کر ہر مثلا میں ہوں، حافظ صاحب ہیں، آپ ہیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے ان کو درس قرآن دے دیں، درس حدیث دے دیجئے، درس سیرت دے دیجئے، اکابرین صالحین کے واقعات سنا دیجئے، نیکی کی سوچ کو غالب کیجئے اپنی جنریشن میں. سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہماری یقیناً بہت بڑا ڈاکٹر صاحب چینج آئے گا اگر یہ آپ کی تجویز پہ اگر عمل کر لیا جائے تو یقیناً اتنا خوبصورت چینج آئے گا. ہمارے جو آج کل مسائل ہیں کہ ہم کہتے ہیں اولاد کی تربیت بڑی ضروری ہے، تو یقیناً یہ اولاد کی تربیت کا ایک بڑا اہم پہلو اور اہم فیکٹر ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ان ایام کی فضیلت سمجھانی بھی ہے اور جس کے اعمال ہیں ان کی ترغیب بھی دینی ہے. اور یقیناً جب ہم دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو یہاں پہلے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں پہلے امام بنا دے، ہمیں پہلے نمونہ بنا دے. یقیناً جب ہم اپنی اولاد کے رول ماڈل بنیں گے تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہمارے پیرامیٹرز پہ چلتی ہوئی اللہ کی طرف راغب ہوگی اور انابت اللہ کرے گی. ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آ کے اسی موضوع پر علماء کرام سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ کے پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ود پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ صاحب سے بھی ذو الحجہ کے حوالے سے کہ ذو الحجہ کے جو معاملات ہیں، فضائل ہیں، اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، وہ ہمیں کیسے سیکھنے اور کیسے کرنے ہیں. آپ سب یہ فرمائیں کہ 9 ذو الحجہ کا جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور دعاؤں کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دن دعا کو رد نہیں فرماتا اور دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں سے مرضی مانگی جائے. تو یہ فرمائیے، ہمارے بہت سارے لوگ نا کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یوم عرفہ کیا جو حاجیوں کا یوم عرفہ ہے یا اس کو یوم عرفہ عرفات کے ساتھ ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں، اور 9 ذو الحجہ کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑا سا ہم کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں روزہ کون سا رکھنا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کون سا دن ہے جو حج پہ نہیں جا سکے، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ کس دن ہمارا 9 ذو الحجہ بنتا ہے اور کون سا یوم عرفہ ہمارے لیے؟ شکریہ بخاری صاحب. اس کے جواب سے پہلے میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 3 عشرے ہیں جی سلف صالحین جن کا بہت اہتمام کرتے تھے. رمضان کا آخری عشرہ، ذو الحج کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ. اللہ اکبر. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تربیتی ایام ہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ان ایام میں تربیت کریں سبحان اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے. ایک سال کے شروع میں، ایک سال کے آخر میں، 1 منٹ میں کر کے کیا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیکورم بنا دیا ہمارے لیے. سبحان اللہ. بالکل. اچھا، پھر اس کے ساتھ روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. یعنی ایک ام المومنین ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 عشرہ ذی الحجہ میں جو 9 ایام ہیں جی ان میں روزہ رکھا کرتے تھے. 9 دن روزہ رکھا کرتے. عید سے پہلے جو 9 دن ہیں 9 دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. اگر ان دنوں میں لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، ان کے کچھ روزے رہتے ہیں، فرض کیجئے کہ ان کے کچھ روزے رہتے ہیں جن کی قضا ان پہ واجب ہے، رمضان کے روزے جو رہتے ہیں، رمضان کے روزے رہتے ہیں، تو ان دنوں میں اگر وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں اللہ اکبر تو قضا بھی ہو جائے گی، ان کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی اور ان ایام میں روزے رکھنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. بہترین تجوید ہے یہ. اسی طرح نماز کا معاملہ ہے جی، نوافل پڑھنا، یعنی ان دنوں میں خاص طور پر فرض نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، تو اس کی رات غفلت میں نہیں گزری. سبحان اللہ. تو اس رات کا اگر ہم ثواب حاصل کرنا چاہیں، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم جماعت کا تو ہم اہتمام کر سکتے ہیں. نماز باجماعت پڑھیں، نماز باجماعت پڑھیں، اور نماز کے ساتھ
نوافل اس کا اہتمام کریں. یہ جو جن کو کہ ہم سنت کہتے ہیں یہ در حقیقت نوافل ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل کا اہتمام فرمایا اس لیے ہمارے لیے وہ سنت قرار فرمائے. بے شک. اسی طرح آپ نماز کے ٹائم ٹیبل میں دیکھیں گے ہر نماز کے ساتھ 1 یا 2 نفل وہ بھی لکھے ہوتے ہیں. زیادہ نہ ہو تو کم از کم ان نوافل کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اب رہا یوم عرفہ کا روزہ، اس کا ثواب تو پہلے عرض کیا جا چکا ہے، لیکن یہ روزہ کہاں کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے؟ کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. وہاں یوم عرفہ بنے گا منگل کو اور بدھ کو، وہاں پر عید ہے. ہمارے ہاں یوم عرفہ بنے گا بدھ کو اور جمعرات کو ہمارے ہاں عید ہوگی. اب کس تاریخ، وہاں کی تاریخ کے لحاظ سے رکھیں یا یہاں کی تاریخ کے لحاظ سے رکھیں؟ تو دیکھیے اللہ نے ہمیں جہاں پیدا کیا، جس ملک میں بسایا، وہاں جو تاریخ جب آتی ہے ہم اس کے پابند ہیں. بالکل ٹھیک، ہم اس کے پابند ہیں. صحیح. اب دیکھیے وہاں یوم عرفہ ہو رہا ہے نا، آج کل کچھ لوگوں کو یہ یعنی ایک الجھن ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں لوگ عرفات میں بیٹھے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم اس دن یہاں پہ روزہ کیوں نہ رکھیں؟ بھائی اس میں اجتہاد نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں تاریخ کا روزہ، وہ تاریخ وہاں ہے یہاں نہیں ہے. جیسے یہ بادل ہوتا ہے نا، آج راولپنڈی میں برس رہا ہے اور کل لاہور میں برسے گا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت آج وہاں پہ برس رہی ہے، کل جب 9ویں تاریخ آئے گی تو 9ویں تاریخ کی رحمتوں کی بارش وہ یہاں پر اس دن ہوا. تو اس لیے اپنی تاریخ کا اعتبار کیا جائے. اگر اس کو دیکھ لیا جائے کہ جی یوم عرفہ وہاں کے مطابق ہے تو بھائیو پھر عید کی نماز بھی تو اگلے دن پڑھ لو. بالکل صحیح، وہ تو نہیں ہے. جی تو ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے وقت کا لحاظ رکھنا. بہترین وضاحت آپ صاحب آپ نے کر دی، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم جب یہ سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے قربانی جو سنت ابراہیمی جو ہے اس کو بھی زندہ کرنا ہے، اور یوم النحر جو ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب دن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی. لیکن یوم النحر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جنہیں ہم دکھلاوا، ریاکاری کے اندر ہم ان اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب قرآن پاک نے فرما دی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ قربانی ہم لینے جاتے ہیں، ہمارے ہاں ایک عجیب سا کلچر جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پوری کیٹل واک ہوتی ہے، ماڈلز کو ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اور سیلفیز لگائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ہم نے یہ قربانی لی، بڑی مہنگی قربانی ہم نے لی اور چرچا اس کا کیا جاتا ہے. تو دین اسلام میں یہ سارے اعمال کرنے کی وجہ سے ہم کیا اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے جو اللہ کی خوشنودی ہے، اور یہ پورا جو اس کا حاصل تھا اس عبادت کا ہم اس کو ضائع نہیں کرتے؟ بخاری صاحب یہ بات ذہن نشین رہے، ہم سب کو اہل ایمان کو اجر اسی کام پہ ملنا ہے جو رب کے لیے ہوگا. جی بس یہ ذہن نشین کر لیجیے. میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی رب کے لیے کتنی ہے، نمود و نمائش کتنی، یہ ہر شخص خود جانتا ہے. اپنے دل میں دیکھے، اپنے غور کرے اس کام پر کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں للہیت، اخلاص اور اس میں جو بندگی کے رنگ ہیں وہ کتنے ہیں. قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا. آپ اگر لاکھوں روپے کے اونٹ لے آئیں، گائیں لے آئیں، بکرے لے آئیں، اور ایک وہ شخص جو رزق حلال سے حصہ ڈال رہا ہے گائے میں، رب ہمیں نہیں پتا. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ایک مختلف اذہان ہے نا، طبائیں ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، دیگر کنٹریز میں بھی. ان کا یہ خیال ہے کہ آپ نے قربانی کرنی تو اس کی کوئی پیسے دے دیجئے کسی کو، یہ تکے کھانا، گوشت کھانا، بریانیاں بنا کر کھانا، یہ کون سا تقویٰ کو تقویت دیتا ہے؟ دیکھیے میری عرض سنیے، ہم بندے ہیں اللہ کے اور امتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے. اللہ نے جس موقع پر جس فعل کو عبادت قرار دیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، ہم وہی کریں گے. بات ختم ہے. 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کو جانور نہر کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام پورے مدینہ منورہ میں 10 برس آپ نے قربانی کی. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے حجت تو وہ ہے کہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس خالق کا اور جس نبی کا، تو ہم اپنی خواہشات کے نہ غلام ہیں نہ اس فکر والوں کے غلام ہیں. اچھا پھر آپ بخاری صاحب آپ غور کیا کریں،
حج کا موقع آئے گا، قربانی کا موقع آئے گا، یا دیگر جو شاعر اسلامی ہیں اس موقع پر ہی غریب یاد آتے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیں جب اپنے مشاعروں پہ، بڑی اہم اپنی شادیوں پہ، اپنی 5-5 کروڑ کی امپورٹڈ گاڑیوں پہ، اپنے گھر میں کروڑ روپے کے لگژری سامان پر، اس وقت غریب کی بیٹی، غریب، یتیم، بیوہ کیوں یاد نہیں آتے؟ میرے اور رب کے درمیان جب معاملہ ہونے لگتا ہے اس وقت آپ کو غریب یاد آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہا جو شیطانی وسوسے ہیں، بالکل، اور یہ ان طاقتوں کی طرف سے یہ شیطانی وسوسے ڈالے جاتے ہیں جو دین بیزار ہیں، دین دشمن ہیں. اور یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یاد رکھیے کہ ہمیشہ وہی لوگ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں جو یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس غریب کی بیٹی کا بھی وہی خرچ ادا کر رہے ہوتے ہیں. جو حج بیت اللہ بھی جاتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو باتیں کرنے والے یہ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. آپ صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اعمال کی تو سخاوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں بڑا حکم دیا. ہم اس چیز کو اکثر بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم نے وہ روزہ رکھ لیا یا قربانی کر لی یا اللہ کی راہ میں ہم نے مال خرچ کر لیا. باقی جو دن ہیں ان میں جو سخاوت ہے وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ بخاری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. جی. ہر عبادت کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، جی. اور وہ مخصوص ہے. وہ عبادت اسی شکل میں ہی کی جا سکتی ہے. نماز کی حیت کو بدلا نہیں جا سکتا، روزے کی حیت کو بدلا نہیں جا سکتا. یہی معاملہ ہے قربانی کا. جی. جو طریقہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما دیا، اس کا متبادل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. جی. اور یہ کہ غریبوں کی اس میں یوں مدد کی جائے. قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ کچھ اپنے لیے رکھو، کچھ رشتہ داروں کو دو اور غریبوں کو دو. اور پھر اس ایک قربانی کی وجہ سے کتنا بڑا بزنس ہوتا ہے، اربوں روپے کا. بہت بڑا سرکل ہے، بہت بڑا سرکل ہے. اس پر لوگ غور نہیں کرتے. اصل میں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کو کسی نہ کسی طرح پس جو شاعر اسلام ہے ان کے خلاف ان کے پس پوش ڈال دیا جائے. اچھا، یہ جو ایام ہیں ان میں صدقہ، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. اور ان ایام میں جو صدقہ کیا جائے حدیث کے مطابق وہ رمضان کے صدقے سے بھی افضل اور پسندیدہ ہے. حضور نے فرمایا، صحیح روایت، صحیح فرمایا، یعنی رمضان میں 70 گنا ثواب ہے. یہ رمضان سے بھی زیادہ، رمضان سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے قرآن پاک میں صدقے کی تعلیم فرمائی. یعنی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی. جی، ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو میرے دیے ہوئے رزق سے. ہمارا نہیں ہے مال، اللہ کا دیا، اور اس میں سے کچھ اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو. اس سے پہلے کہ موت سرانے آ کھڑی ہو اور پھر انسان آرزو کرے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، کاش میں صدقہ کر لیتا اور میں اپنے آپ کو سنوار لیتا. اچھا، یہاں اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں نماز کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں کچھ نماز پڑھ لیتا، کچھ روزہ رکھ لیتا. یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے صدقے کا. یعنی موت اگر کچھ نہیں کر سکا اپنی زندگی میں تو اسے حسرت رہے گی آخری گھڑی میں کہ میں صدقہ کروں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صدقہ ایسا عظیم عمل ہے جس کا موت کی آسانی میں بھی دخل ہے اور حشر کی تاریکیوں میں بھی یہ صدقہ ہمارے کام آئے گا. قربانی کے جانور کے بارے میں بھی ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ یہ جانور پل صراط کے اوپر ہمیں لے کر جائے گا. یعنی اس کی حصی صورت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے اس دنیا میں، لیکن اللہ کے یہاں جو عمل جتنی بڑی نیت سے کیا جاتا ہے اللہ اس کا اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو ان دنوں میں غریبوں کی مدد قربانی سے کے گوشت سے بھی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی مدد کسی کی جا سکتی ہے وہ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور عمل کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. آج یکم ذی الحجہ ہونے والی ہے. حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور یہ صحیح مسلم میں ہے کہ من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، کہ جو ہلال کو دیکھے یعنی پہلی کا چاند دیکھے یکم ذی الحجہ کو اور اس کا ارادہ ہو قربانی کا تو وہ پھر اپنے بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ ترشوائے. بالکل صحیح، یہ بڑی اہم یہ چیز آپ نے فرمائی. اگرچہ یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم استحبابی ہے لیکن اس کا ثواب بڑا ہے. یعنی کتنا ثواب؟ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ میری یہ صورتحال ہے تو کیا میں اسے بھی ذبح کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں، آپ
ان دنوں میں نہ بال کٹواؤ نہ ناخن کترواؤ. جی. اور جب 10ویں ذی الحجہ ہو تو اس میں بال اور ناخن یہ کٹوا لینا. جی. اس عمل کی برکت سے اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. کیا یعنی مشابہت پیدا کر دی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو حج کے لیے وہاں پر ہیں, عشاق بیت اللہ ہیں, زائرین بیت اللہ, ان کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ ثواب یہاں عطا فرماتا ہے. کیا خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم چھوڑا ہی نہیں ہے, کہ جو حج پہ چلا گیا اس کو بھی برکات سے نوازا جا رہا ہے, جو نہیں جا سکا اپنی مالی استطاعت نہ ہونے کی وہاں بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا خوبصورت دن ہے, سخاوت کی بات بھی ہم نے کی, ریاکاری کی بات بھی کی. ایک چیز جو ہے امت مسلمہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سے آپ نے دن سیلیبریٹ کرنے کی بات کی اور کہا کہ ایام جو ہے ان کو مخصوص کیا گیا, ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ان 10 دنوں میں اگر ایک دن کی بات کی جائے جب دین اسلام کی تکمیل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہاں پہ تو مسلمانوں کو تجدید عہد کرنی چاہیے. اس دن کو تو مسلمانوں کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا اور خدا کا شکر ادا کرنا ہوگا. ہم اس سبق کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بخاری صاحب زندگی میں جو لمحے جیسے یہ مسنون ہے خیر کے حوالے سے, وہ اگر دوبارہ ملتے تو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بار پھر موقع دے دیا خیر کا. یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں ان ایام کے, اس مہینے کے مختلف پہلوؤں پر. ایک اور خاص پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم خطبہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا وہ اسی مہینے میں دیا. بالکل, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تمام دنوں میں سب سے حرمت والا یہ دن ہے, سب سے زیادہ حرمت والا یہ مہینہ ہے, اور تمام شہروں میں یہ شہر افضل ہے. اور فرمایا خبردار تمہارے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر, یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے. بخاری صاحب جہاں ہم ابھی تربیت کی بات کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو اس خطبے کو پڑھائیے. UNO ابھی کل کی بات ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں ابھی کل کی بات ہے. 14 صدیاں قبل انسانیت کے عظیم نجات دہندہ نے جو کہہ لیجئے کہ ایک معاشرے کی بنا ڈالی ہے, اسلامی معاشرے کی, اسلامی تہذیب کی, اس کے تمام بنیادی ایلیمنٹس اس خطبہ میں نظر آتے ہیں. کیا اخلاقی ہے, کیا سماجی ہے, کیا آئینی ہے, کیا معاشی ہے. انسانی حقوق کا چارٹر ہے, عظیم چارٹر ہے. اور اس کو کئی لوگوں نے تو ظاہر کیا ہے اس کو فالو کر کے کہ ہم اس میں سے لے رہے ہیں, کچھ نے ظاہر بھی نہیں کیا, لیکن الحمدللہ مطالعہ کرنے والے جان جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے چیز لی گئی ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارے پاس موجود ہے. جہاں حج کو ہم حج کی فلسفی پڑھیں, حج کے روحانی اثرات, معاشی اثرات, سیاسی اثرات, قربانی کے جو امپیکٹ ہے انسان کی حیات میں, ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر عبادات جو اس کی زندگی میں تبدیلیاں لاتی, وہاں علمی فکری حوالے سے اس خطبہ کو بھی پڑھیے. اور یہ ساری چیزیں آپ ہم نے جو ذکر کیے ہوں گے, اگر 10 کے قریب چیزیں تو ڈیلی آج سے شروع ہو جائیں, شام کے بعد اپنی فیملی کو دیکھیے. ہم لوگ منابر پر, ممبروں پر بھی بیٹھتے ہیں, ٹی وی پر بھی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, اور بھی پروگرام میں جاتے ہیں, تو اپنی فیملی کے ساتھ کب بیٹھیں گے, ان کو یہ لیسن کب دینا ہے, کس سے کیوں ہم انتظار میں کوئی ہمیں آ کر بتائے. تو خیر کا کوئی چراغ نیکیوں کے اس موسم بہار میں, دیکھیے موسم بہار آتا ہے, ہم درخت لگاتے ہیں کہ چلو میں اگر اپنی زندگی میں اس سے پھل نہ لے سکا, سایہ نہ لے سکا, کوئی اور لے لیں گے. تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے, یہ تو اپرووڈ ہے, سائنڈ ہے نیکیوں کا موسم بہار. تو جیسے اس کو منانا ہے, جیسے خیر کا چراغ روشن کرنا ہے, اس کو روشن کیجئے تاکہ اس کی تمازت, اس کے فوائد ہمیں دنیا میں بھی ملے, قبر میں بھی ملے, اور حشر میں بھی ملے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ تکبیرات کی ہم نے بات کی کہ تکبیرات پڑھنی چاہیے, تو تکبیرات کے لیے کوئی مخصوص ٹائم ہے جو ہم نے پڑھنا ہے, اور کون سے جو مسنون الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں تکبیرات کے, میں چاہتا ہوں وہ آپ ناظرین تک ضرور پہنچا دیجیے. دیکھیے ایک تو ہے عشرہ ذی الحجہ, یعنی 9 دن جو پہلے ہیں, ان کے اندر تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التکبیر والتحلیل والتحمید, کہ ان دنوں میں کثرت سے الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کہا کرو. یعنی ہم اگر اس کا حاصل اور عمل کا عملی طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جسے ہمارے یہاں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے, کلمہ تمجید, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں سارے اذکار جمع ہو جاتے ہیں. تو ان دنوں میں کثرت سے
یہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں، ٹھیک، کبھی یہ پڑھ لیا کبھی یہ پڑھ لیا، یہ 9 دن تو یوں گزریں گے۔ البتہ یعنی جب نویں تاریخ آئے گی تو اس میں ہر فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گے، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ تکبیرات مسلسل چلتی رہیں گی اور یہ 13 کی تاریخ عصر تک یہ چلیں گے۔ صحابہ سے مروی حضرت ابن عمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، کہ ان دنوں میں وہ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، ان کی تکبیر کو سن کر ساتھ والے، پھر دائیں والے، بائیں والے، یہاں تک کہ پورا مینا اللہ اکبر سے گونج اٹھتا تھا۔ تو کاش کہ یہ منظر ہمیں یہاں بھی کبھی دکھائی دے، ہم اپنے آفس میں یعنی اس طرح مل کر کبھی اللہ کی کبریائی وہ بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی یہ دن وہ ہیں کہ جس میں اللہ کی کبریائی اپنے اندر بٹھانے کے ایام بالکل صحیح ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بڑا صرف اللہ ہے۔ بے شک بے شک، یہ حقیقت اگر ہمارے ذہن، یعنی ہر نماز میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اذان میں یہی بات سکھائی جاتی، اگر یہ چیز ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کے ذہن میں آ جائے کہ بڑا صرف اللہ ہے، میں بڑا نہیں ہوں، تو کتنے دلدر ہیں ہمارے خود بخود ختم ہوتے بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مختصر وقت میں جامع انداز میں جس نے اس موضوع کو ایلیبریٹ کیا، وضاحت کی اور ہماری رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو رضا خیر عطا فرمائے گی۔ ناظرین کرام، یقیناً ہمیں تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ کرام بازاروں میں جب نکلتے تو بلند آواز میں تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تکبیرات کا اہتمام کریں، سخاوت کریں، روزہ رکھیں، اور ان ایام میں جس طرح آپ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، باجماعت نماز پڑھنے کی آپ عادت بنائیں اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف سے تر کیجئے، اور 9 ذوالحجہ جو ہے اس کا روزہ رکھیے اور قربانی کیجئے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمانا، اور جو حج بیت اللہ پہ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج مبرور بنانا، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، اپنے رحم و کرم کا سایہ ہم پر نازل فرمانا، ہمارے ملک عزیز پاکستان کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہماری ہر قسم کی پریشانیاں، مشکلات کو دور فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، پوری انسانیت کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں اللہ تعالیٰ لے لیں، اور ہم سب کی جو چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں ہیں اللہ ان کو کئی گنا اپنی بارگاہ میں بنا کر قبول فرمائے، اور ہماری غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرما دیں۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔